بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل علی محمد خاتم النبیین وآخر المرسلین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل علی محمد خاتم النبیین وآخر المرسلین۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام اور مقصد کے لیے یہاں بٹھایا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز اس وقت دنیا میں جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے، آج درس قرآن کی جو ابتدائی چیزیں ہیں، درس قرآن سے پہلے جو ضروری ہوتی ہیں سمجھنی، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بات کریں گے، پھر ہم آہستہ آہستہ فاتحہ پہ آئیں گے۔ اگر بنیاد اچھی بن گئی، اچھی چیزیں سیکھ لی، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ترجمہ، تفسیر، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی۔ انسان کے پاس دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں، ان میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو آپ کے ایک ایک نیکی کی ویلیو ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے اندر انسان کے، ایمان میں کون سی چیزیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، قرآن پاک پہ، اللہ کے نبی پہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ، جو اللہ کے نبی نے تعلیمات دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ایمان لانا، یہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ تو ایمان بنانے کے لیے یا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، تعلیمات کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کی تعلیمات میں قرآن پاک ہے سب سے پہلے۔ تو جو درس قرآن ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات سیکھنی ہے کہ قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے۔ بعض لوگ جیسے بہت سے اب تو فرقے آ گئے، قرآن کا مطلب قرآن ہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں سنت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا انکار کریں گے، قرآن میں آتا ہے ویسے وما ينطق عن الهوى کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے، خواہش سے نہیں بات کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے یہ دینی بات جتنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو بھائی صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ سنت بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی ضروری ہے۔ اگر ایک چیز کو لیں گے تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ لازم ملزوم کیسے ہیں؟ انسان ہے، ایک انسان کی باڈی ہے، ایک انسان کے اندر روح ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے انسان ہوتا ہے، اگر روح نہیں ہوتی تو ہم اسے انسان نہیں کہتے، مردہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر روح ہو، انسان نہ ہو تو وجود ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی انسان ہے۔ روحیں ہیں، بہت ساری روحیں، عالم ارواح میں دیکھ لیں، میری بات سمجھ آ رہی؟ تو قرآن و سنت جیسے انسان کے لیے جسم اور روح کی مانند ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور قرآن پاک یہ ایسی چیزیں ہیں۔ تعلیمات نبوی، قرآن و سنت روح کی مانند، انسان اور روح کا جیسے تعلق ہوتا ہے ایسے ان دونوں کا تعلق۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا یا کچھ حصے کا انکار کرنا تو اسلام کا اور ایمان کا انکار کرنا ہے، پھر جانے والی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے صرف قرآن ہی نہیں سیکھنا، بلکہ جن پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کو بھی سیکھنا ہے، ان کو بھی سمجھنا ہے، کسی ایک چیز کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، قرآن پاک کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، تو اب اس سے آپ بہت بڑے مفسر نہیں بن جائیں گے، یا میں بیان کرنے سے مفسر نہیں بن گے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ ہم نے جو مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے جو بیان کیا ہوا ہے اس کو بیان کرنا ہے، گویا کہ ہم طالب علم ہیں، ہم نقل کر رہے ہیں۔ تو بھائی قرآن پاک کا تفسیر پڑھ کے یا ترجمہ سن کے آپ میں سے کوئی ایک بھائی بھی یہ نہ کہیں، یہ سمجھے نا کہ میں نے بھی ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، اب مجھے دین سمجھ آ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ طالب علم بن گئے ہیں، علم کے طلب کرنے والے طالب علم بن گئے ہیں۔ بعض لوگ 2-4 ترجمے اور 2-4 درس سنتے ہیں تو پوری گلی محلے کو وقت ڈال دیتے ہیں کہ جی اسی کے ترجمہ سنے ہیں۔ بیان کرنے میں احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے میں کوئی بھی چیز بند کر کے بیان نہیں کروں گا کبھی بھی، یہ احتیاط ہے، کھول کے بیان کریں، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بیان صحیح ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، دوسری بات جو ہم نے سمجھی، نمبر 1 قرآن و سنت، نمبر 2 ہم ترجمہ اور تفسیر، حدیث، سنت پڑھنے سے دین کے طالب علم تو بن جائیں گے، بلکہ مفسر نہیں بنیں گے۔
یہ ذرا احتیاط کرنی ہے. یہ نہیں ہو ترجمہ سن کے جائیں بھی ہم نے ترجمے میں یہ سنا ہے. موقع محال ہوتا ہے, سیاق و سباق کہتے ہیں اس کو, اگلی پچھلی کوئی اور بات ہوتی ہے, کسی وجہ سے مفسر نے یا کوئی مترجم نے کوئی بات بیان کر دی تو ایک درمیان سے بات کو لے کے اسی کو لے کے بیٹھے رہنا, اگلی پچھلی بات کو ساتھ نہ ملانا, ایسے انسان گمراہ ہو جاتا ہے, دین سے نکل جاتا ہے. دائی بنے, دعوت دیں, لیکن قرآن کی دعوت دیں اور قرآن سنت کی دعوت دیں, لیکن سنت اور قرآن کو خود ذمہ نہ لیں اپنے کہ میں یہ کر رہا ہوں, اس طرح بیان کر رہا ہوں. اسی طرح وہی ہے, بہت ضروری ہے اس پہ ایمان لے کے آنا. جبرائیل امین کے ذریعے سے علیہ السلام کے ذریعے سے جو قرآن پاک نازل ہوا ہے, اس میں 1% بھی 100 میں سے 1% بھی, میں کہتا ہوں 1% کے بھی 100% بنائے جائیں, اس میں بھی ایک ذرے کے برابر بھی اس میں شک نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک جو وحی کے ذریعے نازل ہوا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے سب کی ساتھ ساتھ وضاحت کرنی ہے جو معاشرے میں چل رہے ہیں مسائل. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سپارے تھے 10 سپارے نکل گئے ہیں, اس طرح کی باتیں نہیں. جب تک سنے نہ دیکھیں نہ, سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا. کہتے بھی ہیں کہ نہیں کہتے, پہلے وہ دیکھیں. اگر کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں, اگر نہیں کہتے تو ٹھیک ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ ایسا نہ ہو, آپ کے پاس ایسا علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سنا سنایا علم اپنے ذہن میں بٹھا کے بیٹھے رہیں. کسی کے متعلق کوئی بھی اپنا بیانیہ بنانے کے لیے یا کوئی بات بنانے کے لیے آپ کے پاس آنکھوں سے دیکھنا, کانوں سے سننا, جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تو سنی سنائی باتیں بھی فلاں فرقہ فلاں طبقہ یہ کہتا ہے, فلاں بات یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں وہ کرتا ہے. نہیں بھائی, اس سے تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی لازم آ گئی ہے. ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے دوسروں کی جب تک تردید نہیں کرتے, اپنی بات پہ طاقت نہیں پیدا ہوتی. وہ بات ہی کیا جس کے لیے دوسروں کی تردید کرنی پڑے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, بات صاف ہو, سیدھی بات ہو, لیکن دوسروں کی بات اگر ٹھیک ہے, کوئی بھی فرقہ کا ہو, کوئی بھی کسی بھی, دیکھیں مذہب, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اسرائیلی روایات ابھی آئے گی قرآن پاک میں, اسرائیلی روایات آئے گی. کسی بھی طبقے کی بات اگر درست ہے تو اس کو ہم درست ہی کہیں گے, غلط ہے تو اس کو غلط ہی کہیں گے, چاہے اپنی بات کیوں نہیں. بات سمجھ آئی؟ ناپ تول کے چلیں گے. ترازو میں ہمارے یہ نہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ترازو ہے تو میری بات ٹھیک ہے. جو ترازو بتلا رہا ہے اس میں وہ بات ٹھیک ہونی چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی بھائی؟ کچھ روایات اسرائیلی روایات آئیں گی. میں اکثر کہتا ہوں بھائی آپ کوئی بھی تفسیر پڑھتے ہیں, کسی عالم سے, کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیا کریں. تفاسیر میں اسرائیلی روایات ہوتی ہیں, یہود و نصارہ کی بہت سی روایات ایسی آ جاتی ہیں. اس کے بارے میں 3 طرح کی باتیں. نمبر 1, جن کی تصدیق قرآن کر رہا ہے. قرآن پاک سے اسرائیلی روایات کی تصدیق ہو جائے تو ہم بھی اس پہ ایمان بھی لے کے آئیں گے, تصدیق کریں گے, کیونکہ قرآن پاک نے تصدیق کر. میں اسرائیلی روایات ہوتی کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں کبھی تفصیلات سے بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے, اسرائیل کیا تھا, اس کی روایات کیا ہے. اسرائیل ملک مراد نہیں ہے, اسرائیلی روایات سے کچھ اور اس میں تفصیلات. اچھا, بعض روایات جس کی قرآن نے تردید کر دی ان کی ہم بھی تردید کرتے ہیں. بعض روایات تیسرے نمبر پہ جن کے سکوت ہے, قرآن نے اس کی تصدیق نہیں کی نہ تردید کی ہے, سکوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پہ سکوت اختیار کیا. یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہم ایک ترتیب سے درس دیں گے. ہاں, مفسرین کا مزاج ہوتا ہے, مختلف مزاج کے مختلف مفسرین ہیں, تو ہم نے کوشش یہ کرنی انشاءاللہ تمام تفاسیر کو لے کے, تمام مزاجوں کو سمجھ کے, اس میں سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نصیب میں لکھیں گے, جتنا اس سے فائدہ اٹھانا وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں. کسی ایک مفسر کے مزاج کو لے کے, مثال کے طور پر ایک فقہی مزاج کے مفسر ہے, ایک منطقی مزاج کے مفسر ہے, ایک سائنسی مزاج کے مفسر ہے. اب ہم یہ نہیں کریں گے ایک صوفیہ کے مزاج کے مفسر ہے. میں آپ کو تفسیروں کے نام بھی بتلاؤں گا کون سی تفسیر میں کون سے مزاج چل رہا ہے. تو ہم اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ ہم کسی ایک مزاج کو لے کے نہیں چلیں گے کہ تصوف کے مزاج کو لے کے چلیں باقی سب کو چھوڑ دیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, نہ ایسے کریں گے. ہم نے تمام مزاجوں کو سمجھ کے اس کے اندر سے جو چیزیں ہمیں ملیں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بھائی یہ صرف فقہی مزاج کو لے کے, دین صرف فقہی مزاج کا نام نہیں ہے, دین صرف جو ہے صوفیہ کا نام نہیں, سارے چیزوں کو لے کے پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اس چیز کا میں خاص خیال رکھوں گا ترجمہ اور تفسیر کے بیان کرنے میں, مفسرین کے مزاج کا. اور اسی طریقے سے بھائی نفی نہیں کرنی چاہیے انسان کو. جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے
کہ ساڈا مولوی ٹھیک ہے باقی سارے مولوی غلط ہیں. میں اس پہ بڑا زور دیتا ہوں. نہیں بھائی، پتہ کیا ہے، بات دیکھیں بات کیا کر رہا ہے، بات کس کی کر رہا ہے. یہ دو چیزیں دیکھیں. ہم نے تفاسیر ساری دیکھنی ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ بھئی ویسے سنی سنائی بات کر لی، کسی سے سنی بات اس پہ اس کو سمجھا ہے نہیں بات کو، نہ اس کا سیاق دیکھا نہ سباق دیکھا، ویسے ہی منہ سے بات نکال دی. ہر بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ کوئی بات بھی زبان سے نکالتا ہے، فرشتہ اسی وقت اس کو لے لیتا ہے، لکھ لیتا ہے. اس کے ہم ذمہ دار ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں. تو بھائی کسی کے متعلق کوئی بات بنانے سے پہلے سوچ لیں میں کیا بات کر رہا ہوں. میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ اب ہم نے مفتی صاحب کا درس سنا ہے تو ان کی ہی بات ٹھیک ہے باقی کسی کی بات ٹھیک نہیں. یا لیکن ایک بات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، پہلے درس میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی بعض چیزیں دکھانے کی اور ہوتی ہیں، جیسے ہاتھی کے دانت کی مثال بنی ہے نا، دکھانے کے اور کھانے کے اور. بعض چیزیں دکھانے میں اور ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے اس کے پیچھے. جن چیزوں سے جیسے ڈاکٹر ایک چیز سے منع کر دے، بھئی اس کے پاس نہ جائیں یہ زہر ہے، یہ آپ کے لیے کینسر ہے، تو ڈاکٹر کی بات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. تو میں آپ کو پہلے درس میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں سے میں صاف لفظوں میں بول دوں کہ بھئی اس بندے کی بات پہ نہ جائیں، یہ دکھانے کا اور ہے کرنے کا اور ہے، اس کا اور اس کے مقاصد کچھ اور ہے، تو فوری رک جائیں کہ نہیں بھئی. اس میں ایک بندے کا صرف نام لوں گا جس کے اوپر میں بڑی ایمانداری سے، جو میں اللہ تعالیٰ کو بھی کل قیامت کے دن اس کے بعد کا جواب دے سکوں. اب سارے نوجوان بیٹھے ہیں، میں نام لوں گا، مجھ سے چاہے کوئی اختلاف بھی کرے تو میں پریشان نہیں ہوں گا، حق کیا آپ کا اختلاف کرنا. محمد علی مرزا صاحب ہے بھئی، اس دکھانے کا اور ہے. یقین کریں میں بڑی ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے درس میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. دین ایسا نہیں ہے، ہمارے دین مذاق نہیں ہے. ہاں، یہ دین کا مذاق نہیں ہے. کسی فرقے کا مذاق بنانا یا کسی عالم کا مذاق بنانا دین کی اجازت نہیں دیتا. میں کہہ رہا ہوں میں یہ بات بڑی ناپ تول کے، بڑی سوچ سمجھ کے، ہوش و حواس سے کر رہا ہوں. ہاں، اس کا کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے ہوں گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ میں یہ کہوں گا، دیکھیں جو غلط کام ہوتا ہے نا یا غلط چیز ہوتی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں، ویسے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں تلذذ ہوتا ہے، جب دکھانے میں اور چیز ہوتی ہے. حقیقت یہ نہیں ہوتی. وہ خارج کی مثال لے لیں آپ، بندہ خارج کرتا ہے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حقیقت میں پیچھے کیا ہوتا ہے؟ زخم بڑھ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ کچھ حدیثیں اکٹھی کی، اوپر سے حدیثیں لی. ایک بندہ پراپر عالم بھی نہیں ہے اور لے کے کچھ روایات کو اکٹھا کر کے تو ان میں سے آدھی چیزیں لی، کچھ پوری بھی لی، تو لے کے ان کو بیان کر رہا ہے، پورا دین پیچھے چھوڑ کے. صرف وہی چیزیں اس کو آتی ہیں جو چیزیں. یہ اسلام آدھا نہیں ہے، مکمل ہے ہمارا اسلام. پوری امت ایک طرف ہے. اب ایک بندہ کہے 4 دعوے کر کے یا 4 چیزیں کھول کے کہ اسلام میں جانتا ہوں، باقی پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے علماء تو بالکل فارغ ہیں. اور وہ کہتا ہے دیکھیں میں کسی فرقے کی نفی نہیں کر رہا اور میں کسی کی تعلیمات کی نفی نہیں کر رہا. میں ایک ایسے بندے کی تردید کر رہا ہوں. یقین کریں ان دنوں جو چل رہے ہیں مسائل، میں اتنا پریشان ہوں کہ امت کس نہج پہ چلی گئی. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسروں کے بتوں تک بھی کوئی گالی نہ دو. یہاں مسلمان کو گالی دے رہے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں، ہم زبان سے کیا بک رہے ہیں. نہیں نکالے گالیاں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گالیاں نکال رہا ہے. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کافروں کو بھی گالی نہ دو، حتیٰ کہ کافروں کیا ان کے بتوں کو بھی گالی نہ دو. تو ہم کتنے قرآن پاک سے پیچھے ہٹ گئے. ہم نے دین بنا لیا شخصیات کو. میرے دوستو، اگر شخصیات کو رکھ کے سامنے دین بناؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. میری بات یاد رکھنا، دین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. دین محمد علی مرزا کی شخصیت کا نام نہیں. میں صاف لفظوں میں الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ہاں، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دین قرآن پاک کا نام، دین شریعت کا نام ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے.
اگر کوئی بندہ کسی بندے کو لے کے، میں خود کہتا ہوں میری بات کو نہ لو بھائی، میں خود کہہ رہا ہوں میری بات کو نہ لو، میں دین نہیں ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین انسانیت کا نام نہیں ہوتا، دین اس کا نام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھیجا ہو اور نبی ہو. میری بات سمجھ آ رہی؟ کوئی بندہ مجھے دکھائے آپ سے میرے سمیت، ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ماشاءاللہ ہماری ہر چیز ٹھیک ہے؟ تو جب سے ہم نے شخصیت پرستی شروع کی ہے دین کا ستیہ ناش کر کے بیٹھے. کسی ایک بزرگ کو لے لیا، اس کی باتیں اچھی لگی، انہی کی تاکید کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، باقی بزرگوں کی نفی کر رہے ہیں. کسی ایک شخصیت کو لے لیا، کسی ایک اسکالر کو لے لیا، اسی کی تعریفات کے پل باندھے ہوئے، باقی اسکالروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، الفاظ میں، لہجے میں، تعلیمات میں. ایسے سب کا ستیہ ناش ہو جائے گا جیسے ہو رہا ہے. امت کا بہت دور تک ہماری امت چلی گئی ہے. یہ میرا غم ہے، ایک اندر کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح ناپ تول کے بیان کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، جن سے منع کیا جائے کوئی وجہ ہوتی ہے کہ یار اس سے منع کیا، امت کو فائدہ ہوتا. عالم بننے کے لیے نا نورانی قاعدے سے پڑھنا پڑتا ہے. یہ نہیں آپ مثال کے طور پر میں MBBS ڈاکٹر نہیں ہے نا، میں نے پڑھا نہیں. اب میں چند 16ویں سال کی کتابیں پکڑ کے MBBS کی چند آپریشن کے طریقے سیکھ کے اب میں آپریشن کرنا لوگوں کا شروع کر دوں، پریکٹیکل بھی آ جائے، اس کے بیک پہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کی بیک پہ کیا ہے، او بھائی میں نقصان ہی کروں گا. میرے 4-5 ٹکے لگ بھی جائیں اچھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں. یہ میری مثال سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑی ایمانداری سے مثال دے رہا ہوں. تو ایک بندہ درس نظامی کرتا ہے، 8 سال پورا گزارتا ہے، پھر حفظ کرتا ہے، اس پہ حفظ ضروری نہیں ہوتا درس نظامی. پھر اس کے بعد انسان آگے آتا ہے، پورا پڑھتا ہے دین. 16-17 سال لگ جاتے ہیں، 18 سال اس دین کو سیکھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے. اس کے لیے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں مختلف اساتذہ کے سامنے، اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے. تو آج کل کی جنریشنیں آ رہی ہیں، یونیورسٹیوں کی جو بچے آ رہے ہیں، جو IIT کے آ رہے ہیں، جو مختلف لوگوں طبقات کے لوگ آ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں چٹ پٹی جیسے بریانی نہیں ہوتی، گل سمجھ آئے، مزہ آئے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. وہ بیگ پہ وہ ٹھیک ہے نہیں، وہ نہیں دیکھیں گے. وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بخاری شریف کا حوالہ ہو، بس قرآن کا حوالہ دے رہا ہے بندہ، بخاری شریف کا حوالہ. یہ نہیں پتا اگر بخاری شریف میں ایک بات کے اللہ کے نبی نے فرما رہا ہے، اس کی 10 جگہ تردید ہے. ایک بات کا اگر تاکید فرمائی ہے، تاکید والی بات کو تو لے لیا، بخاری شریف بھی لے لی، حوالہ بھی لے لیا، لیکن جو 10 جگہ نفی فرمائی ہے اس کو تو نہیں لے رہے، ان کو علم میں بھی نہیں. میری بات پہ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، یہ بریانی یا چٹپٹی چیزیں یہ وقتی ہوتی ہیں. تو وقتی اسکالر سن کے ہم سن ہوئے پڑے ہیں. ایسے کام نہیں کرنے ہم نے وہ کام کرنے ہیں کہ دین نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دین نام قرآن پاک کا ہے، دین نام پوری شریعت کا ہے، جس میں کوئی ایک حدیث نہیں آتی، ایک آیت نہیں آتی، پورا قرآن آتا ہے، پوری شریعت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری تعلیمات آتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح الفاظ میں، صحیح لہجے میں، صحیح نیت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ جو اس میں کمیاں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور ان تمام باتوں پہ ہمیں جو صحیح باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. میں آخر میں ایک بات پھر دوبارہ دہرا دوں کہ ہم نے صرف درس ہی نہیں دینا، جو چیزیں غلط ہیں ان کی کانٹ چھانٹ کرنی ہے اور دلائل سے کرنی ہے، جو چیزیں صحیح ہیں ان کی تصدیق کرنی ہے. جو خالی میٹھا میٹھا کھاؤ، کوڑا کوڑا چھوڑ دو، یہ چکر نہیں چلے گا. یہاں یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہم کھل کے بات کریں گے، صاف لفظوں میں بات کریں گے کہ کل کو صدیوں میں بھی ہماری بات کسی کے سامنے آئے تو یہ بات کا ہمیں فائدہ، کم از کم ہماری قبر میں ہمیں ثواب پہنچے. ہم آخرت کو سامنے رکھ کے یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب ہم آخرت کو سامنے رکھ کے درس دیں گے پھر ہمیں کسی فرقے کی یا کسی فرد کی یا کسی شخصیت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. مجلس کی دعا آپ نے ضرور یاد کرنی ہے. بہت سی باتیں بندہ کر جاتا ہے، اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسند ہو تو وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے مجلس کا. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.